معزز سامعین گرامی قدر، غزہ کی اور فلسطین کی جو ساری کی ساری صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہی کی پکار نہیں، آج تو غزہ کے اندر جب بم اسرائیلی فوج برساتی ہے ان کے چیتھڑے سینکڑوں ہزاروں فٹ اوپر اٹھتے ہیں، اور آپ کے اور میرے سامنے میں اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ ایک ہے خبر سننا، ایک ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور پھر بھی امت مسلمہ کا ضمیر سویا رہے اور امت مسلمہ وہی گھسی پٹی اور پرانی باتیں کرتی رہے۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں کس وقت تک؟ جب تک آخری کشمیری نہیں مر جاتا۔ ہم فلسطینی کے ساتھ کھڑے ہیں کس وقت تک؟ جب تک آخری فلسطینی نہیں مر جاتا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا جواب آپ نے پتھر سے دینا ہے؟ یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے نا، حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو جھنڈا ہے فلسطین کا جو آپ لہراتے ہیں، یہ امت مسلمہ کا کفن ہے، کفن ہے۔ پوری امت مسلمہ اس جھنڈے کے اندر مدفون ہو چکی ہے، اور پوری امت مسلمہ کا ضمیر اس جھنڈے کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان حالات میں؟ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، عورتیں بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارا پاکستانی معاشرہ ایک اتنا عجیب معاشرہ، یہاں پہ ایسے موقعوں کے اوپر بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سیکولر لبرل مافیا صرف مولویوں کو، کبھی حکمرانوں کو نہیں کہیں گے، مولویوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہیں گے جی مولوی صاحب جہاد کا فتویٰ کب دیں گے؟ جیسے مولوی صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا تو موبتی مافیا کی آنٹیاں سب سے پہلے جہاد پہ چلی جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ جہاد کا فتویٰ اللہ رب العزت کا حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کو مولوی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل دے چکے۔ جہاد فرض ہے، قیامت کی دیواروں تک فرض رہے گا۔ فرض ہے کس پہ؟ یہ جو نقطہ اختلاف ہے اس کو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پرائیویٹ جہاد فرض ہے، کن کے اوپر؟ مسلمان حکمرانوں ریاستوں کے اوپر جہاد فرض ہے، کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مجبوراً مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، مفتی منیب صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان، کل قومی کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر، صرف ان ایلیگیشنوں سے کے جواب میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ جی وہ یہ جو آپ جملہ سنتے ہیں نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، علامہ صاحب نے فتویٰ دے دیا جہاد کا۔ اللہ کے بندو، یہ جہاد کا فتویٰ رسول اللہ نے دیا ہوا ہے اور 1400 سال قبل کا دیا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ریاست مسلمانوں کے 57 اسلامی ممالک کے اوپر جہاد فرض ہے۔ جہاد پرائیویٹ طور پہ کرنا اور از خود لشکر کشی کا اعلان کر دینا، اس کی اسلام میں جو صورتیں ہیں اس کا آپ کو نہیں پتا تو آپ علماء سے آ کے رجوع کریں، علماء سے آ کے مسائل پوچھیں۔ طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ریاست کا اختلاف کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی علمی بحث ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جہاد دنیا بھر کے ہر مسلمان ملک کے اوپر فرض ہو چکا ہے اور ان کے حکمرانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے، لیکن پرائیویٹ جہادی تنظیمیں، اگر آج مثال دے رہا ہوں، موبتی مافیا چاہتی کیا ہے، اور حقیقت میں یہ انسانیت کے لیے ایک جملہ نہیں بول سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی، ہمیں بھی افسوس ہے، انہوں نے اس کے لیے کس طرح آواز اٹھائی، لیکن میری اور آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو، بیٹے کے ساتھ ہو، شاید ہمارے دل پہ کچھ بیتے۔ وہ جو چیتھڑے اڑے ہیں ان کے اوپر کسی انسانیت کا نعرہ بلند کرنے والی این جی او کا ایک جملہ بھی سنیں؟ نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کے مفادات اسرائیل سے وابستہ ہے۔ یہ ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے، لیکن مولویوں کو معتوب ٹھہرائیں گے۔ مولوی عوام کی رہنمائی کبھی بھی غلط نہیں کرے گا۔ میں کہوں اٹھو جاؤ، چلے جاؤ جی جہاد کے لیے اسرائیل، آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کو رستے میں کچل دیا جائے گا۔ کیا علماء اور مولویوں کا کام انسانوں کو مروانا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ جہاد پرائیویٹائز تنظیم میں جو جہاد کی ہیں اس کا اسلام کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ریاستی سطح کے اوپر جو جہاد ہوتا ہے وہی اصل جہاد ہے۔ اور قومی کانفرنس کے اندر میں نے یہ تجاویز دی ہیں اپنے اکابرین کو بھی، اور اللہ کے فضل سے
اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ آج اسلام کے نام پہ 57 اسلامی ملک ہیں اسلام کے نام پہ، لیکن جہاد کے نام پہ ان 57 اسلامی ریاستوں میں سے 4 یا 5 ریاستیں ہیں جو جہاد کے نام پہ بنی ہیں۔ ایک افغانستان ہے اور عصر حاضر میں ایک شام حالیہ طور کے اوپر۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ مسلمان امت کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ شام کی جو حکومت ہے اور شام کی باغ دوڑ سیدنا امیر معاویہ کے وارثوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ افغانستان جہاد کی ریاست ہے، جہاد کے نام پہ دفاع کر کے پوری دنیا کے خلاف لڑ کے بنی ہے۔ افغانستان، شام اور عرب کی وہ ریاستیں جو جہاد کے نام پہ قائم ہوئی ہیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو اسلام کے نام پہ بنے، اگر یہ حکمران صرف آپس میں بیٹھ کے اتفاق کر لینا کہ ہم نے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں، راستے بھی موجود ہیں اور جہاد آج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حکمرانوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے۔ 57 اسلامی ملک ہے اور کوئی ہمت نہیں کرتا، اور جو ہمت کرتا ہے اور جو اعلان کرتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے، وہ پٹاخے چھوڑتا ہے، وہ دوسروں کو وہاں پہ لڑنے کے لیے راستہ بھی فراہم نہیں کرتا۔ تو مسلمان امت کے اکابرین اور علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے جو امام ابن تیمیہ نے تتار کے خلاف ادا کیا تھا، یہی کردار ہے علماء کا۔ اور آپ کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی سن لیجیے۔ علماء کا کردار یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ ہر حکمران کے دروازے پہ گئے، ہر حکمران کے، اور ان کو کہا اللہ کے بندو یہ تتاریوں کو جو تم اللہ کا عذاب کہہ رہے ہو یہ عذاب نہیں ہے، یہ تمہاری بزدلی اور کمزوری ہے، تم نے عذاب کہہ کے اس کو ٹال دیا۔ آج مسلمان حکمرانوں کا یہی حال ہے نا، اسرائیل بھی بہت طاقتور ہے جی، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تتار کے بارے میں امت مسلمہ کا ایک وقت میں یہی خیال تھا، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ امام ابن تیمیہ جو حدیث کے طالب علم ہے، قرآن کے طالب علم ہے، اپنی یہ دینی خدمات کو چھوڑ کر جہاد کے لیے باہر نکل آئے، اور وہ شعر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ بھی ایک وقت آتا ہے علماء کو کھڑا ہونا چاہیے، کن کے سامنے؟ حکمرانوں کے سامنے، حکمرانوں کے گھروں کے سامنے جا کے انہوں نے اس بات کے اوپر مجبور کرنا چاہیے کہ یہ اسرائیل جو ہے اس کو شکست دی جا سکتی ہے، راستے کھولے جائیں، راستے دیے جائیں۔ ایک آپ خود بتائیں جو جغرافیے کو جاننے والے ہیں، شام، افغانستان اور عرب ریاستیں اگر مل جائیں صرف جہادی راستہ فراہم کرنے کے لیے، تو اسرائیل چند دنوں کی گیم ہے، چند دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ تو کریں، کھڑے تو۔ بالآخر امام ابن تیمیہ کی جد و جہد کامیاب ہوئی اور حکمرانوں کو ان کے خلاف لشکر کشی کی انہوں نے انگیخت کیا، اور مسلمان حکمرانوں نے لشکر دیے، تو امام ابن تیمیہ پیچھے نہیں ہٹ کے لشکر، ان لشکروں کی قیادت بھی کی اور اللہ سے دعائیں بھی کی، اور پہلی مرتبہ امام ابن تیمیہ کی قیادت میں تتاریوں کو شکست ہوئی۔ پوری مسلمان امت میں بات پھیل گئی، اللہ کا عذاب کوئی نہیں ہے، ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہی بات ہے، یہی وہ بریک تھرو ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف علماء ہر حکمران کے دروازے پہ جائے۔ اور عوام کا کیا کام ہے یہ بھی سن لیجیے۔ ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانی ہے بھرپور طریقے سے کہ حکمرانوں کی غیرت جگائی جائے، آپ نے غیرت جگانی ہے، اور ان کو مجبور کرنا ہے کہ یہ بڑے آپس میں کم از کم بیٹھ ہی جائیں اور بیان ہی دے دیں، مل بیٹھے کہ اسرائیل کو دھمکی لگا دے اگر یہ سیز فائر نہ کیا، اگر یہ نہ ہوا تو ہم بھی لشکر کشی کریں گے۔ یار وہ جنگ لڑ رہا ہے، آپ جنگ لڑنے کا اعلان بھی نہیں کرتے۔ آپ جنگ لڑنے کا ایک مرتبہ اعلان کر کے دیکھیے تو صحیح کہ مسلمان امت اس وقت جو بھی حکمران جہاد کا عملی اعلان کرے گا، اللہ کی قسم وہ مسلمانوں کا ہیرو ہوگا، اور وہ اس کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارا جائے گا۔ ان کو یہی اندازہ نہیں۔ آپ کا اور میرا کرنے کا کام کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کا ایک واقعہ ذہن میں رکھیے، جیل خانے میں تھے، قید تھے، ان کے خلاف بھی ریاست ہی تھی نا، ان کو قید کیا ہوا ہے، اذان ہوتی تھی، جیل کی باہر مسجد میں اذان ہوتی تھی، امام احمد ابن حنبل اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے اور پروقار اطمینان کے ساتھ جیل کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے۔ جیل کا اہلکار ان کو پکڑ لیتا، روک لیتا،
پھر اذان ہوتی، پھر وضو کرتے، باہر نکلنے کی کوشش کرتے۔ ایک عرصہ بیت گیا، جیل خانے کے اہلکار کہنے لگے امام صاحب آپ کو پتا ہم نے آپ کو باہر جانے نہیں دینا، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اس چیز کا مکلف ہوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، جب بھی حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی میں باہر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے اوپر جو مکلف ہیں آپ جس بات کے کہ جب بھی کوئی مظلوم کٹے تو حکمران کے دروازے کے باہر آپ نے پہنچنا، پہنچیں گے؟ اللہ کے فضل و رحمت سے اگر آپ یہ کردار اپنا واجب پورا کریں گے تو اللہ کی قسم حکمران مجبور ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھانے میں۔ دوسری طرف بات تو میں یہی کرنا چاہتا تھا، لیکن المیہ یہ بات بھی آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے جمعے کو 18 اپریل کو یہاں سے، اس دفتر سے، اس جمعیت اہل حدیث کے سیکٹریٹ سے حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے جا کر احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آپ سب شامل ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں آپ سب نے شامل ہونا۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مارچ کا نام اقصی مارچ بھی رکھا گیا ہے اور اس مارچ کا نام حقوق اہل حدیث بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حقوق اہل حدیث کیوں رکھا گیا جی؟ اقصی مارچ تھا جی، علامہ صاحب آپ حقوق اہل حدیث کو اس وقت پیچھے کر دیتے۔ اقصی مارچ کے لیے جاتی عمرہ آپ جاتے اور اس کے دروازے کے باہر دونوں مقاصد ہیں۔ آپ لاہور کے اندر آپ فلسطین کی مسجد کے لیے تڑپ رہے ہیں، تڑپنا چاہیے، وہ بھی کعبے کی بیٹی ہے، لیکن آپ کو اپنے شہر لاہور کی مسجدوں کا حال نہیں پتا۔ یہ ہمارا درد دل جو تعصب کے انتہا کے اوپر انتظامیہ کا رویہ ہے، آپ صرف اس کے اوپر غور کرنا، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، اور مقتدر حلقے مجھے افسوس ہے کہ آئیں کسی ایک جگہ ہمیں غلط ثابت کر دیں، ہم جرم اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جی شر پسند کہتے ہیں ہمیں علامہ صاحب، خود شر پھیلاتے ہیں۔ کیا شر پھیلاتے ہیں؟ یہ جی مسجدوں کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں۔ مسجد پہ حملہ کرنے والا شر پسند ہے کہ حملے کو روکنے والا شر پسند ہے؟ عام فہم بات ہے۔ آپ نے مسجد عمر بن خطاب پہ حملہ کیا اور وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ بندے پورے لاہور کی ہر اہل حدیث مسجد کے اوپر حملہ آور پہلے سے کیس موجود ہیں، ان کو آپ گرفتار نہیں کرتے۔ اور عمر بن خطاب پہ جب انہوں نے حملہ کیا آپ نے پھر انہیں گرفتار نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں، انہوں نے لاہور کے ایک ریسٹورنٹ پہ بھی حملہ کر دیا۔ میں نے پہلے کہا تھا اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ ایک وقت آئے گا ان کے ہاتھ آپ کے گرے بہنوں تک پہنچیں گے اور یہ شر پسندی کو آپ کو اپنے ہاتھوں سے کچلنا پڑے گا۔ ریسٹورنٹ پہ حملہ کیا ڈیفنس کے اندر، نجی کسی ریسٹورنٹ کے اندر، انہی لوگوں نے، اور وہی ماسٹر مائنڈ ہے۔ اللہ کا شکر ہے انہیں پکڑ لیا گیا، پکڑنا چاہیے، پکڑنا چاہیے، لیکن مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، نجی ریسٹورنٹ کا تقدس زیادہ ہے کہ مسجد کا تقدس زیادہ ہے؟ علامہ صاحب جی مسجد عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ جی مدرسہ ہے، مدرسے پہ حملہ کرنا جائز ہے؟ عجیب ان کی آرگومنٹس ہے۔ وہ جی ایک ریسٹورنٹ پہ حملہ ہو تو اس کے شر پسندوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، لیکن مسجد پہ حملہ ہو اس کے نہیں گرفتار ہوں گے، کیونکہ اہل حدیث کی اقلیت ہے، اہل حدیث جی کمزور ہیں، اہل حدیث جی بے بس ہیں، اہل حدیث کا کام یہ ہے کہ ان کی مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ اہل حدیثوں کو اقلیت کا تانا دیا جاتا ہے۔ اہل حدیث پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اہل حدیثوں کو پاکستان کے حقوق حاصل نہیں ہے شہریوں کے۔ آپ نے یہ جو ظلم و بربریت کی داستان لاہور میں گرم کی ہوئی ہے، اہل حدیث اس کے لیے جاگیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اقصی مارچ کے لیے حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے 18 اپریل کو احتجاج ہوگا، اور حقوق اہل حدیث کے لیے بھی ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے، سب میرے ساتھ نکلیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہاں پہ جلوس لے کے ریونڈ روڈ کے اوپر حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے جا کے پرامن احتجاج ہوگا۔ اور یہ بات بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اہل حدیث 70 برس سے اس وطن کے باسی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے پیٹرول پمپ کو جلایا ہو، ریسٹورنٹ کو جلایا ہو؟ یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ لوگ پھر تانے دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ بزدلانہ بات ہے، یہ بزدلانہ بات نہیں ہے، شرعی بات ہے۔ KFC ہو، میکڈونلڈ ہو، ٹوٹل کا پمپ ہو،
میں کہتا ہوں اسرائیل سے براہ راست چلنے والا اگر کوئی یہاں پہ ادارہ ہو، اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کا معاشی مقاطعہ جائز اور شرعی صورت ہے. لیکن اگر کوئی پاکستانی انویسٹمنٹ کر کے KFC کی برانچ کھولتا ہے تو اس کے ریسٹورنٹ کو جلانا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ شرعی فیصلہ. یہ کوئی جذباتی اور غیر جذباتی، علامہ صاحب جی یہ دیکھیں جی بزدلانہ بات کرے. اللہ کے بندو، حالت جنگ کے اندر پراپرٹیز کو، املاک کو، درختوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو قتل کرنے کی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اور آپ اپنے وطن کے شہریوں کے جو انویسٹمنٹ ہے ان کو اگر آپ یہ کام بند کرانا چاہتے ہیں، آپ معاشی بائیکاٹ کیجیے. ان کا بائیکاٹ کی، اور بیعت و بائیکاٹ کے حوالے سے کل بھی قومی کانفرنس میں یہ تجویز رکھ چکا ہوں، تجویز کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی ماہرین پہ مشتمل ہو جو حقیقت میں یہ فیصلہ کرے کہ کون کون سی پروڈکٹ اسرائیل کی ہے. ہمارے پاکستان کا ایک المیہ اور جذباتیت یہ بھی ہے، فرانس گستاخی کرتا ہے تو یہ ساری پروڈکٹس فرانس کی ہو جاتی ہے. ڈنمارک گستاخی کرتا ہے، یہ ساری پروڈکٹس ڈنمارک کی ہو جاتی ہے. اب اسرائیل کے ساتھ مسئلہ، یہ ساری پروڈکٹس اسرائیل کی ہو گئی ہیں. اس کے بارے میں عملی طور پہ انویسٹیگیشن کر کے اور سارے اکابرین امت کے دستخط کے ساتھ یہ دستخط شدہ مہم ہونی چاہیے کہ یہ پروڈکٹس ہیں جن کے بائیکاٹ کا تحقیق اور تفتیش کے بعد اعلان کیا گیا ہے، اور کوئی مسلمان اس پروڈکٹ پہ استعمال نہ کرے. اس کو کہتے ہیں عملی بائیکاٹ اور اس کو کہتے ہیں معاشی مقاطعہ، اور یہ 100% جائز ہے. رسول اللہ نے خندق کے دور میں کیا، اور خود رسول اللہ کا شیب ابی طالب میں یہ بائیکاٹ ہوا، یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ علماء یہ فتویٰ دے دیں گے ٹوٹل کے پمپ کو آگ لگا دو، KFC کی برانچوں کو آگ لگا دو، یہ پاکستانی لوگوں کے پیسے ہیں جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئے ہیں، ان کو آپ کاروبار سے منع کریں لیکن ان کے ریسٹورنٹس کو آگ لگانا جائز اور درست نہیں ہے. وہی لوگ جنہوں نے مسجدوں کے اوپر حملے کیے آج ریسٹورنٹس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آپ نے پکڑ لیا ہے، لیکن آپ نے مسجد کے حملے کیس میں نہیں پکڑا، آپ نے ریسٹورنٹ کے حملہ کیس میں پکڑا ہے. اور کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں شر پسند ہیں اور تعصب کی انتہا ہے، تعصب کی، کہ یہ سویلین شر پسند، کیونکہ دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو تو لینا ہی نہیں، دوسرے کی بات سننی نہیں. یہ بھی غیر شریعت کا ہے. جو منصف ہے اور جو فیصلے کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ یک طرفہ موقف سن کے کوئی فیصلہ جاری کرے. آپ دوسری طرف کا موقف سنے بغیر فیصلے کرتے ہیں. ایک شر پسند اٹھتا ہے کہ اگر جوبلی ٹاؤن مسجد اہل حدیثوں کو مل گئی اور یہاں پہ، اور اہل حدیثوں نے وہاں پہ جمعے پڑھائے، نمازیں پڑھائیں، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، شر پسند کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ ان کو دی گئی ہم اس مسجد پہ حملہ کر دیں گے. آپ کیسے حملہ کر دیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے عمر بن خطاب پہ بھی کیا تھا، ہم نے جی فلاں پہ بھی کیا تھا، ہم جی فیصل اسلامک سینٹر کے اندر بھی دوسری نماز کرا رہے ہیں ہم فلاں، تو یہاں پہ بھی حملہ کر دیں گے. یہ حملہ کرنا شر پسندی ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس کے جواب میں جا کے کہتا ہوں کہ حملہ آور پولیس انتظامیہ ہم سے واپس لے لے جس نے دی ہے، اگر حملہ آور آئیں گے ان کا مقابلہ کیا جائے گا تو وہ شر پسند یک طرفہ پھر پہنچتے. اور مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے میری سیکیورٹی واپس لینے کی وجوہات یہ ہیں کہ میں مسجدوں کا دفاع کرتا ہوں. مسجدوں کا دفاع ہوگا چاہے آپ میری جان کو جتنے مرضی خطرے میں ڈال دیں، حتیٰ کہ اگر یہ جان دینی پڑے گی تب بھی شان الہی ظہیر کا یہ بیٹا مسجدوں کا دفاع کرتا رہے گا. آپ ساتھ دیں گے؟ مسجدوں کا دفاع ہوگا. آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا، غلط فہمی میں آپ کو مبتلا کر دیا، یہ جی اقلیت ہے، یہ جی بڑے تھوڑے ہیں. اگلے جمعے میں آپ کو نظر آ جائے گا یہ جتنے بھی ہیں، تھوڑے بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، آپ کو ان کی تعداد بھی پتہ چل جائے گی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک وہاں سے نہیں آئیں گے جب تک جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی کو واپس نہیں لے لیتے. شر پسندوں کے کہنے پہ آپ نے چابی ہم سے لے لی اور آپ نے ہمارا موقف تک نہیں سنا. آپ ہم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے. اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک مسجد عمر بن خطاب کے اوپر حملہ آور وہ 5-10 افراد کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک لاہور کی یہ 24 مساجد. اللہ کے بندو آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جو بندے ریسٹورنٹس کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہ دوسرے مسلک کی مدرسوں اور مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، اس وقت آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن وضاحت بھی کر دوں
ایجنسیوں اور اداروں نے یہاں پہ جی کسان اتحاد کے چیئرمین آئے خالد حسین بٹ صاحب، انہوں نے ہمارے احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا. یہاں پہ عظیم الدین لکھوی صاحب آئے، جوید شمشاد صاحب PTI کے رہنما آئے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا یہ جو جاتی عمرہ کے باہر احتجاج ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. جماعت کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا ہم PTI کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ اہل حدیثوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سر آنکھوں پہ ان کے جذبات ہیں، لیکن ان کو احتجاج میں اس لیے شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے ایجنسیوں کی نظر میں یہ بات ہمارے لیے مائنس پوائنٹ بن جائے کہ یہ سیاسی موومنٹ، یہ ہماری خالصتاً مذہبی اور دینی جدوجہد ہے جو اقصیٰ کے لیے، جو مساجد کے حقوق کے لیے. PTI کے تمام رہنماؤں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جذبات کا اظہار کیا، اور مستقبل میں انشاءاللہ ظلم کے خلاف ان کے ساتھ چلنے کے امکانات موجود ہیں، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف ساتھ دینا چاہیے. لیکن اس احتجاج میں آپ کی جو حمایت ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. عملی طور کے اوپر جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افرادی قوت کے لحاظ سے PTI کے افراد شامل نہ بھی ہوں، ہم نے پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے. جہاں تک دینی جماعتوں کا تعلق ہے، JUI نے، MSO نے، مفتی ابو محمد نے، مجلس اتحاد امت نے، دیگر جماعت قربائے اہل حدیث نے، دیگر جماعتوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ احتجاج کا اعلان کیا ہے. اگلے جمعے سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر اہل حدیث لاہور کے اس کے کانوں میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اقصیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور حکمران کے دروازوں پہ جا کے اپنا وہ فرض ادا کرو جو امام احمد ابن حنبل جیل میں ادا کیا کرتے تھے. کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.